السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر نور میں قدم بڑھاتے ہوئے آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تمہیں ذرا بھی نیکی ملے تو انہیں برا لگے گا، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہ ہوگا، خدا ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں بھی دوست اور دشمن کو پہچاننے کا راستہ بیان کیا گیا ہے۔ بہترین راستہ کسی دشمن کو پہچاننا ہے اگر، سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اس کے حالت کو دیکھا جائے، کن حالات سے وہ گزرتا ہے۔ مسلمانوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ان خوشیوں اور ان تکلیفوں سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پہچاننا چاہیے۔ سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اچھے حالات اور برے حالات سے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ عکس العمل کیا دکھاتا ہے۔ اسی لیے بیرون ملک کی سیاست میں جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس میں بھی ان کے اقدامات پر، ان کے بڑھائے ہوئے بتائے ہوئے قدم پر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے جب کسی کام کی تائید کی بات آتی ہے تو وہ کیسے تائید اور حمایت کرتے ہیں، مخالفت کی بات آتی ہے تو وہ کس طریقے سے مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ایک اچھے کام پر وہ کس طریقے سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور اگر کچھ اور کام ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے تکذیب کرتے ہیں، کس طریقے سے جھٹلاتے ہیں، کسی حادثے میں کس طریقے سے وہ امداد رسانی کرتے ہیں، مدد پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ ملاک ہے، ان طرح کے حالات میں وہ کس طریقے کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، کس طریقے کی تبلیغات ہوتی ہے ان کی، کیا رپورٹیں دیتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینا لازم ہے۔ انہی کے ذریعے ان کے حالات کو پہچانا جاتا ہے، دشمن کو پہچانا جاتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نہ دشمنوں کو ساتھی اور ہمراہ بنائیں اور نہ ہی ان سے دوستی کریں۔ اس آیت میں ہے کہ ممکن ہے اس طرح کی سخت رفتار کا تمہیں ہرجانہ دینا پڑے، معاوضہ بھگتنا پڑے گا اگر تم اس طریقے کی رفتار کرو گے۔ کیوں؟ دشمن تمہارے خلاف منصوبہ بندی کرے، سازش رچے، تو تمہیں صرف اور صرف ایسے حالات میں تقوی اور صبر کا دامن پکڑنا ہے تاکہ ان سے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے پائے، یعنی وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ تقوی اور صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، دشمنوں کی حسد اور جلن کا عالم یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی خوشی بھی ملتی ہے، ذرہ برابر خوشی بھی اگر خیر و نیکی اور بھلائی مسلمانوں کو ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تسوہم قرآن کی آیت ہے، انہیں بڑا برا لگتا ہے اگر ان کو کچھ ملتا ہے۔ دوسرا پیغام جو اس آیت میں ہے، دشمنوں کا ہمارے درمیان آنے کا راستہ، جس راستے سے وہ ہمارے اندر نفوذ پیدا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں،
ہمارا ڈر ہے، خوف ہے، بلا وجہ کا ہمارا ڈرنا ہے، یا لالچ ہے، طمع ہے، جو حرص اور لالچ ہوتا ہے ہمارے درمیان، یا پھر ہماری لاپرواہی ہے، بے تقوائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان آ جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان صبر اور تقوی کا دامن پکڑے رہے گا تو پھر ان کو کبھی داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ ہمارے اندر آ نہیں سکتے ہیں۔ پھر ان کے حملوں کا مقابلہ اسی صبر اور تقوی سے کیا جاتا ہے، اسی صبر اور تقوی سے ان کے سارے منصوبے، سارے حملوں کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ تیسرا پیغام، ایسے حسد کرنے والے، جلنے والے جو ہماری ترقیوں کو دیکھ کر جل جاتے ہیں اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کچھ اور نہیں کرنا ہے، صرف تقوی اور صبر ہی چارہ ساز ہے۔ ان سے مقابلے کے لیے تقوی اور صبر سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ چوتھا پیغام، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اندرونی حالات کہ ان کا دل کیا چاہتا ہے سب برملا کرتا ہے، سب کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت بھی ملتی ہے، ان کی معنوی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر بیداری بھی آ جاتی ہے۔ خداوند عالم انہیں ہوشیاری فراہم کرتا ہے۔ عملی پیغام جو اس آیت سے ہے، زندگی کی کامیابی کے لیے ہمیشہ صبر اور تقوی کا دامن پکڑنا چاہیے، اسی میں ہر انسان کی کامیابی ہے، کیونکہ حسد اور جلن سے ہمیشہ ناکامی ملتی ہے۔ الحسود لا یسود، زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے کو حسد اور جلن سے باہر نکالیے اور صبر اور تقوی کے ساتھ آگے بڑھیے، ہمیشہ زندگی کامیاب رہے گی، آخرت بھی بہترین ملے گی۔ خدایا ہم کو بہترین آخرت پانے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔